آج جو ہمارا ایک مستقل موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کے تناظر میں ایک بڑا اہم اور بڑا خاص نقطہ ہے جس کی وضاحت آج میں انشاءاللہ کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ وہ ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہے، خاص طور پر ہمارے طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور وہ بنیادی طور پہ دو نقطۂ نظر ہے جو امت پہ پائے بھی جاتا ہے۔ ہم چونکہ پچھلے کئی جمعہ مبارک عوارف امام عمر شہابدی سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس چلایا ہوا ہے، 29 میں بات کا اخلاق عظیمہ کے ضمن میں ہم چلا رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات میں جاتے جاتے آج ہم اس کی ایک حصے کی توضیح کے لیے ہم کچھ مباحث دے رہے ہیں۔ مدارج النبوۃ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور باوجود اخلاق اسلام کچھ توضیحات یہاں سے میں آج شامل کرنے لگا۔ اہم ترین نقطہ بڑا اہم نقطہ، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جو اخلاق ہے، جو عادات ہیں، وہ خصلتیں ہیں، کیا ان کی اصلاح ممکن ہے؟ یا جو پیدائش کی ہوتی ہیں، جس طرح کی خصلتیں، جس طرح کے اخلاق لے کے بندہ پیدا ہوا، اسی طرح کے اخلاق اور خصلتیں لے کر وہ آخری زندگی تک مرنے تک اور آخری سال تک وہی رہتی، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک نقطۂ نظر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خصائل ہیں، خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتی، کوئی مقبول بھی بنتی، خصلتیں نہیں بدلتی، اور یہ عوام کا نہیں بلکہ علماء کے طبقے کا جو نقطۂ نظر کہ جو خصائل لے کر انسان پیدا ہوا ہے وہ خصائل بدلتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر والے لوگوں کی جو دلیل ہے وہ دلیل حدیث ہے امام بخاری حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو اسی طرح مقدر فرمایا جس طرح تمہارے رزق کو مقدر فرمایا، یعنی جس طرح رزق اللہ نے اپنے وقت ابھی ہم ماں کے پیٹ سے متولد ہو کر باہر نہیں آئے تھے تو سقیم الامصائب یہ بر وقت ہے، یہ خوش وقت ہے، اس کی موت کب آئے گی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ نے ان امور کو طے کر دیا۔ ان امور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ رزق کب آئے گا۔ اس حدیث سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا اور استدلال کیا کہ جس طرح رزق مقدر ہے اس طرح اخلاق مقدر ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو تنگی رزق رہتی ہے اور سال پر خدمت میں گزر جاتی ہے، تو ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ اس طرح اخلاق جس کے وسط ہے اس کو سال پر وسط ہے، بلند نہیں پہنچا۔ اسی طبقے کی تفصیل جو دلیل ہے وہ دلیل ہے، وہ ایک قول ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے شیخ عبدالحق محدث نے کہ اگر تمہیں یہ خبر پہنچے کہ پہاڑ جگہ سے جبرش کر گیا تو تصدیق کرو، اور اگر یہ اطلاع ملے کہ فلاں شخص نے اپنی عادت اور خصلت بدل دی تو اس کو قبول نہ کرو۔ تو یہ نقطۂ نظر ہے، مختصر میں نے بات سمجھا۔ ایک اس کے مد مقابل نقطۂ نظر وہ نقطۂ نظر یہ کہ اخلاق کی خصلتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور خصلتیں قابل اصلاح ہیں، اور یہ نقطۂ نظر امت کا بالعموم اور بالاجماع اصل نقطۂ نظر ہے وہ یہ بات کہ اخلاق جیسے ہی کوئی شخص یہ پیدا ہوا اس کو مزید اصلاح، مزید ترقی، مزید بہتری کی طرف چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس نقطۂ نظر والوں کی طرف جو دلائل ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے قوی دلائل ہیں۔ پچھلی جو دو روایتیں تھیں وہ دونوں روایتوں سے استدلال تھا، اعتماد تھا، اور اس کے علاوہ بھی اعتمادات موجود تھے، مگر دوسرے جو دلائل، دوسرے جو نقطۂ نظر ہے ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ پہلی دلیل اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اخلاق ناقابل اصلاح چیز ہے تو پھر اگر خصلت ناقابل اصلاح چیز ہے تو پھر انبیاء کو مبعوث ہونے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، انبیاء کس لیے آئے؟ اور پھر حضور اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے اپنے بعثت کا مقصد بیان کرتے فرمایا وَبِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
میں بہتر ہی اس لیے دے رہا ہوں کہ میری امت میں اور انسانیت میں جہاں جہاں اخلاق میں گراوٹ ہے، اخلاق میں کمی ہے، اخلاق میں سوال پایا جاتا ہے، میں ان تمام گراوٹوں کو، ان کمیوں کو، ان اسباب کو ختم کر کے ان کو اعلیٰ عرفہ اور بلند منزلت تک پہنچا. یعنی یہ میری بے سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس کے اخلاق نیچے ہیں نہ محلات کو اوپر کر ان کو اوپر. اور اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا اکمل محاسن الافعال، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اگر کسی کے اعمال میں کمی ہے، افعال میں کمی ہے، تو اس کو اچھا کرنا، اس کمیوں کو دور کر کے اپنے طرف سے دی گئی تربیت کے ذریعے ان کے اخلاق کو بلند. صحابہ کرام کے دو نقطۂ نظر اور امت کا اتفاق اس نقطۂ نظر پر ہے کہ اخلاق قابل اصلاح چیز ہے، اور قابل اصلاح ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اخلاق پر مسلسل محنت اور ترقی ہوگی. ایک چیز ہے جو خراب ہے، ایک زخم ہے جو خراب ہے. اگر آپ چھوڑ کے زخم ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا، اس پر مکھیاں بیٹھنے دیں، اس کا علاج نہ کریں، اس کی پراپر صفائی نہ کریں، زندگی میں رکھیں اور یہ کہیں کہ بس زخم ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ بعض چیزیں جن کو اللہ کا رسول اور قرآن کہتا ہے کہ قابل اصلاح ہے، تو قابل اصلاح ہونے کا مقصد یہ کہ وہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، یعنی ان کو ہمیشہ ہم کے سیر و غور رکھنا ہے، ان کو ہمیشہ ہمیں اندر آبزرویشن رکھنا ہے تاکہ اس کا کوئی صورت، اس کی کوئی کمی جب ہمارے سامنے آئے تو اس کی دیکھ کر سکیں. اب اخلاق کی اصلاح کا عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ اخلاق کی اصلاح کا عمل کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات، کاروبار، جاب، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، تو بہت سارے معاملات میں ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، جو ہر بندے میں مختلف استعدادوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے، وہ سامنے آتا ہے اور مختلف لوگوں کی خرابیاں کروانا چاہتا ہے. اللہ نے ہمارے ہی اندر ایک ایسا اعتبار پیدا کیا کہ جیسے برائی آتی ہے فوراً ہمیں شروع آ جاتا ہے یہ کام غلط ہے. ہم پھر اپنے مفادات یا اپنی لذات کی بنیاد میں وہ کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی شخص بری ہے اور اس پر اللہ ہمارے گرفتار ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بری ہے، تو بس جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری فلاں حسنت بری ہے، فلاں عادت بری ہے، سمجھ لیں کہ وہیں سے فطرت کا چیلنج شروع ہو گیا، وہیں سے تو اپنی گرفت کرنی ہے، وہیں سے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، وہیں سے تو اپنی اصلاح کا کام شروع کرنا ہے. کیوں؟ یہاں امپورٹنٹ کا اسی سے میں توجہ دیتا ہوں. جب یہ بات واضح ہوگی کہ اخلاق ایک قابل اصلاح چیز ہے تو پھر یہ سمجھنی کہ جو آگے اخلاق میں جو قسم، ایک ہے اخلاق وحی، ایک ہے اخلاق کسبی. وحی وہ اخلاق ہوتا ہے کہ جس شخصیت کو خود محنت کر کے اپنے اخلاق میں سوار کرتے، خود کوشش کر کے اپنے اخلاق کے اور اپنے نفس کے سکر اور اس پر گرفت کر کے تزکیہ کر کے اپنے اخلاق بلند نہ کرنے پڑے، بلکہ وحی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کی اصلاح اور اخلاق اس قدر بنا کے بھی اس کے اندر کوئی سکر ہی نہ پایا جاتا ہے. اب جو اخلاق کے وحی ہوتا ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور جو اخلاق کی کسبی ہے اس کا دروازہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہے. ہم جتنی محنت کریں گے جتنی ریاضت کریں گے اتنے درجات بلند کریں گے. تو یہ دو طرح کے اخلاق ہیں، اخلاق وحی اور اخلاق کسب. اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تمام حسن خلقی فحسن خلقی. اے اللہ ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے آپ کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کرنے اچھی شکل و صورت بھی ہے اسی طرح اچھا اخلاق کی عطا فرمائے. تو اگر اخلاق آپ کو اصلاح نہ ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنا واپس ہو گیا تو لہٰذا اخلاق کی کام میں اصلاح چیز. اور صوفیاء کرام کی حیات مبارکہ پر پڑھنا بلکہ اس سے قبل ہم قرآن کے مقاصد نزول پڑھیں. شاہ بولنا اس طرح کے تو انہوں نے قرآن کے مقاصد نزول میں استرداد یا عقائد باطلہ یعنی غلط عقائد کا باطل قرآن کے مقاصد کو عقلی نصیحت رکھتا ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تصور میں اس کا رب، اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا رب، اگر کوئی نفاق رکھتا ہے اس کا رب، اور اس کی دعوت کی خرابی. تو
تو پہلا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ فکری اصلاح کرے، اور دوسرا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اخلاق کی اصلاح کرے۔ تزکیہ نفس جو قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، رسول نے فرمایا کہ میں آیت سے جو کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتی ہے، تو تزکیہ نفس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اخلاق مادی اور اخلاق کسب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اخلاق کسب تو واضح ہے کہ جیسے ہم سب لوگ ہیں محنت کر کے اتنا اخلاق اپنے آپ کا بہتر کریں، کوئی ایسی چیز ہے ہمیں ناجائز غصہ آتا، اس وقت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو کریں، کہیں پر ناجائز مار آ رہا ہے، اس وقت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو روکیں اور اپنے کلمات اپنے اندر میں ڈالیں۔ تو ان زبان سے کوئی بات کوئی مطلب نہیں، اس وقت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان کو روکا، کوئی غلط لفظ بات کان میں آ رہی ہے، اس وقت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کان میں عامل نہ کریں۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، اس وقت اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی متنقص کو اپنا کام نہ دے، وہ غیبت کرے، وہ ہماری بے عزتی کرے اور ہم اس کی بات سن کے باعث ہو جائے۔ یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ ہاتھ جب کسی غلط چیز کی طرف ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو روکیں، پیر کسی ایسی طرف چلے تو نہیں چلنی چاہیے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرف سے روکیں۔ اخلاق میں اچھی بات چیز کا ہم نہیں بلکہ اخلاق کے پورے سامنے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی اخلاق کے حوالے سے بتاؤں، قسم اخلاق تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ عمر کے ساتھ ساتھ مچھر ہو رہے ہیں، ہم جھوٹ محنت کر رہے ہیں، اخلاق پالش ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عادت تھا کہ آپ مکتب میں تھے، قبیلہ بنو سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ کا طرف، تو ان کے بھائیوں کا بیان ہے بہت ساری روایات میں، وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے اور حضرت آمنہ کو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو کو مفسرین نے نقل کی ہے، ابن نے بھی بیان کیا ہے، امام عمر شاہ الدین نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو شخص آئے، لمبے قداور تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے یہاں سے لے کر بدن تک پورا کا پورا ناف تک پورا کا پورا بدن چیرا، اس کے اندر سے دل نکالا، دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا لوٹا تھا، اس کو نکال کے پھینکا، پھر دل میں رکھا اور اس کو واپس بیان فرق کر۔ وہ کہتے ہیں جب ہم پہنچے ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مگر رنگ چہرہ پکڑ گیا۔ یہ ساری باتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جو انسان پیدا ہوتا ہے، ہر نوع بشر جو انسان بطور انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے جو اس کو وساوس کو برقرار کرتا ہے، جو اس کے اخلاق کو عصیبہ کے درجے سے نہیں چلاتا ہے۔ اور میں اپنی بچپن میں تھا، اللہ نے مجھ سے وہ ٹکڑا جدا کر دیا، اور جب جدا کر دیا تو پھر اللہ نے میرے اخلاق کا قسم اٹھائی کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کے اخلاق کو عظیم درجے پر فائز کیا۔ تو گویا حضور نبی اکرم کا جو اخلاق قسمی تھا وہ تو تھا ہی تھا، وہ چیز سے تو جدا ہی تھا، وہ تو نور والا نور تھا، مگر مقام مرتبہ کسی قسمی اخلاق کی وجہ سے نہیں تھا، وہ باقی تھا وہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استحقاق۔ اب میں آپ کو دو تین نبیوں کی مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اس عمر میں انبیاء نے اخلاق کے اس مرحلے کا مظاہرہ کیا کہ جس میں 80 سال کے نچوڑ لوگ اور جو ریاست کرتے ہیں یا پہنچے وہ نہیں کر سکتے۔ مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف قرآن حدیث سے جو کبھی حدیثوں کو بات نبی ہو جاتی ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا، اور یحییٰ کو ہم نے حکم کرنے کا اور حکمت کا اس وقت فیض دیا تھا کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ وہ اس وقت جو فیصلہ کرتا تھا اس کو کوئی بڑے سے بڑا کیسے لاگو نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاق وحی پر فائز تھا۔ اس کے بعد فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ پنگوڑے میں تھے جب دل کے تھے جب حضرت سیدنا مریم پر اعتراض ہوا، اللہ نے اتنے حکمت اور دانش جو پنگوڑے میں ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور اللہ کتاب
دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، مفسرین کہتے ہیں کہ من قبل سے مراد ہے کہ ہم نے خود کو نہیں پہنچے تھے کہ ہم نے ان کو وہ رشد اور ہدایت دی، اور پھر انہوں نے نقل کیا کہ جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا، اب آپ کو پتا آگ میں ڈال سے پہلے کتنے مراحل تھے، آگ میں ڈال رہا تھا حضرت ابراہیم کو بڑے 16 سال، یعنی وہ مناظرہ کرنا، حق کی دعوت دینا، حقوق کو توڑنا، اتنے مراحل سے گزرنا کہ اس عمر میں کر رہے تھے کہ آگ میں ڈال کر 16 سال کی مجھے 12-13 سال کو منظر رہا ہے، یعنی وہ کسبی تھا، کسبی تھا، وحی تھا، اللہ نے بیچے اور وہاں کے ذریعے کا اخلاق مسلمان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا، کوئی اور بچہ ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا، مر جاتا، لیکن حضرت یوسف اللہ کے نبی اخلاق کے اس نبی پہ فائز کے وہاں بھی ڈالتے ہیں، اور اخلاق اتنا بلند ہے کہ پتہ ہے کہ جس کا اللہ ان کو دنیا آنے کا مدد کرے گا اور مجھ سے دست کا شرم ہے۔ تو یہ نقطہ ہے کہ اخلاق کا جو اصلاح چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی اصلاح نہ کیا جائے، اس کو میں اپنے اوپر چمکار کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اخلاق پوری زندگی پر غیر معمولی تسلط رکھتا ہے، اور انبیاء کا اخلاق وحی ہوتا ہے، تسبیح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے بات میں وما علینا